السلام علیکم۔ عزیزان گرامی، محرم اور نامحرم یہ الفاظ ہم لوگوں نے بارہا مرتبہ سنے ہوں گے، لیکن شاید اس کی اصل تعریف، اصل ڈیفینیشن کا ہمیں معلوم نہیں۔ سب سے پہلے تو بات آتی ہے کہ نامحرم کیا ہے۔ تو سمپل از دیٹ کہ نامحرم ہر وہ شخص، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ہر وہ شخص جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی لیکن ہوئی نہیں، جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے لیکن ہوئی نہیں ہے، وہ آپ کا نامحرم ہے۔ وہ کزنز بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے لیکن ہوئی نہیں ہے، وہ آپ کا نامحرم ہے۔ اور نامحرم کے بارے میں بڑی احتیاطیں، بڑی پابندیاں، جو کہ شرعی پابندیاں اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہمیں دی گئی ہیں۔ دوسرے طور پہ اب محرم کیا ہے؟ محرم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو محرم وہ جس کے ساتھ آپ کی شادی قطعاً نہیں ہو سکتی، یعنی کہ وہ لڑکے کے لیے اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، نانی، دادی، پوتی، نواسی، ساس، بہو، اسی طریقے سے لڑکی کے لیے اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا سسر، اس کا دادا، نانا، پوتا، نواسا، یہ وہ لوگ ہیں جو قطعاً طور پہ محرمات میں سے شمار ہوتے ہیں، مستقل طور پر محرم ہے۔ ساس سسر بھی، یعنی کہ یہ ساس سسر اور بہو داماد، یہ دونوں بھی قطعاً طور پہ محرمات میں شمار ہوتے ہیں۔ کیونکہ شاید اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو میں ایک مرتبہ بتا دوں کہ جو شخص ایک مرتبہ آپ کے نکاح میں آ گیا، چاہے وہ فوت ہو جائے یا چاہے وہ طلاق دے دے، اب کسی طور پر بھی اس کے والد یا اس کے بیٹے کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ خواتین کے لیے کہ جو آپ کا شوہر ہے، جو ایک مرتبہ آپ کے نکاح میں آ گیا، چاہے وہ آپ کو طلاق دے دے، چاہے وہ فوت ہو جائے، قطعاً طور پہ آپ کا نکاح اس کے والد یا اس کے بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے طور پہ اسی طریقے سے مرد کے لیے کہ جو خاتون ایک مرتبہ آپ کے نکاح میں آ گئی، چاہے آپ فوت ہو جائیں، آپ تو نہیں، چاہے وہ فوت ہو جائے، چاہے وہ فوت ہو جائے یا چاہے آپ اس کو طلاق دے دیں، اب آپ کسی صورت میں بھی اس کی والدہ یا اس کی بیٹی کے ساتھ، اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کے محرمات میں سے، قطعی محرمات میں سے، مستقل محرمات میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ محرم ہے، ان کے وہ شخص، میں دوبارہ بتا دوں کہ نامحرم ہم نے بتایا تھا کہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کی شادی قطعاً نہیں ہو سکتی، جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے لیکن ہوئی نہیں ہے، جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے لیکن ہوئی نہیں ہے، وہ آپ کے نامحرم میں شمار ہوتے ہیں۔ اور محرم میں پہلی قسم جو ہے ہم نے یہ ڈیفائن کی ہے کہ محرم وہ ہے جس کے ساتھ آپ کی شادی قطعاً نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ دوسرا محرم کون سا ہے؟ دوسرا محرم وہ ہے جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی ہے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، یہ دو محرمات ہیں۔ ایک وہ محرم جس کے ساتھ آپ کی شادی قطعاً طور پہ کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتی، وہ آپ کا محرم ہے۔ اور دوسرا محرم وہ جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو چکی ہے، وہ شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، وہ آپ کے محرمات میں شمار ہوتا ہے۔ اب
اسلام نے جو آپ کی فرینکنس، آپ کی بے تکلفی رکھی ہے، جس میں آپ کو زیادہ احتیاطیں نہیں دی گئی، وہ صرف اور صرف آپ کا وہ محرم ہے جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی ہے، یعنی کہ شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، جس کے ساتھ آپ کی بے تکلفی ہے، جس کے ساتھ آپ گھل مل کے رہ سکتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کو کوئی احتیاط نہیں کرنی، زیادہ احتیاطیں نہیں ہیں اس کے اندر، وہ آپ کا وہ محرم ہے جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ اگرچہ وہ عارضی آپ کا محرم ہے، کیونکہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ نامحرم میں شمار ہو جائیں گے، لیکن یہ محرم بے تکلف محرم ہے۔ اس کے علاوہ جو پہلے والے محرمات ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی احتیاطیں ہیں۔ ہم میں سے شاید بہت سارے لوگ ایسی باتیں نہیں جانتے کہ گھر کے اندر جو آپ کے محرمات ہیں، شادی شدہ لوگوں کے علاوہ یا شادی میں میاں بیوی کے علاوہ، ان کے ساتھ کی بھی آپ کی بڑی احتیاطیں ہیں۔ جیسا کہ اگر بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، تو ان کو ایک ساتھ نہ سلایا جائے، ان کو اکیلے نہ چھوڑا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ احتیاطیں ہیں جو محرمات میں سے بھی، بیٹی کی باپ کے ساتھ احتیاطیں، باپ کی بیٹی، بیٹی کی باپ کے ساتھ، ماں بیٹے کے ساتھ، بیٹی بیٹے اور ماں کے ساتھ، یہ احتیاطیں ہیں کہ گھر میں کوئی باپ کو چاہیے کہ وہ ایسا کوئی لباس نہ پہنے کہ جو بےہودہ لگے، جو نازیبا ہو، جو گھر والوں کے سامنے پہننے کے لائق نہ ہو۔ جیسے میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ مرد کا جو ستر ہے وہ ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ اب گھر میں جیسے آج کل گرمیوں کا دور ہے، ان گرمیوں کے اندر اکثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ گرمی لگی، قمیض اتار دی، پنکھا چلا ہوا ہے گھر کے اندر، قمیض اتار کے پھر رہے ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ کی ناف نظر آ رہی ہے، ویسے تو کوشش کی جائے کہ قمیض اتارنے کی، کچھ شرٹ وغیرہ پہن لیں آپ، لیکن اگر آپ نے اتاری ہے تو آپ کی اگر ناف نظر آ رہی ہے تو وہ آپ کی بے پردگی ہے، وہ حرام ہے آپ کے لیے۔ تو وہ چاہے گھر کے محرمات کے سامنے پہنے یا چاہے مردوں کے سامنے بھی باہر پہنے، تو وہ بھی بے پردگی بے شمار ہوگا۔ اور ہم لوگ گھر میں اپنی بہنوں کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنی ماؤں کے سامنے ایسے لباس پہن کے پھرتے رہتے ہیں۔ شارٹس پہننے کا، پینٹ جو ہے وہ شارٹس پہننے کا جو ایک سسٹم ہے ہمارے اندر موجود ہے، وہ ہم لوگ گیمز کھیلتے ہیں۔ گرمیوں کے اندر اکثر لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں، دن کو اٹھ رہے ہیں، شارٹس پہنی ہوئی ہیں۔ آج کل پھٹی ہوئی پینٹیں پہننے کا رواج، جینس کی پینٹیں پھٹی ہوئی پہنی ہوئی ہیں، اس کے اندر سے آپ کا جو گھٹنے ہیں نظر آ رہا ہے، یا گھٹنوں کے نیچے سے لے کر اگر آپ کے ناف تک کوئی بھی حصہ اگر آپ کے پھٹی اس پینٹ میں سے نظر آ رہا ہے تو آپ بے پردگی کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر کے محرمات کے سامنے ہیں، چاہے وہ نامحرمات کے سامنے ہیں، چاہے وہ باہر مردوں کے سامنے ہیں۔ تو یہ تو سب کے سامنے احتیاط ہے، لیکن ہم گھر پہ بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ماؤں کے سامنے اس قسم کے لباس مرد حضرات جو ہے وہ ہمارے پہن کے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں بڑی احتیاط ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ بے پردگی گھر پہ محرمات کے سامنے بھی جائز نہیں ہے۔ بیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، جو خاتون ہے وہ اپنے بیٹے کے سامنے وہ ایسا کوئی لباس نہ پہنے، وہ ایسا کوئی لباس نہ پہنے جو بے پردگی میں شمار ہو، تو جو ایسا نازیبا لباس ہو جس کے اندر آپ کے جسم کی حیت ظاہر ہو رہی ہو۔ ماں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے جو ہے، بھائی کے سامنے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اپنے بھائی کے سامنے، تو اس قسم کا لباس نہ پہنے۔ تو یہ محرمات میں بھی احتیاطیں۔ تو ذرا غور کریں کہ جب یہ محرمات کے اندر بھی اتنی احتیاطیں ہیں تو پھر نامحرموں میں کتنی احتیاطیں ہوں گی۔ جو ایک بڑی اہم بات جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آج، وہ یہ تھی کہ ہم لوگ گھر کے اندر جو ہے وہ جب آج کل جیسے عید کا موقع ہے، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، تو بچے آئے ہوئے ہیں جی، کزنز، یعنی ماں باپ فری ہو گئے ہیں، سائڈ پہ بیٹھے ہیں، کھانا پی رہے ہیں، کزن جو ہے بچے کھیل رہے ہیں جی، آپس میں بڑے ہو گئے ہیں، اڈلٹ ہو گئے ہیں،
سمجھدار ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے کوئی احتیاط نہیں برتی. بچے جی کھیل رہے ہیں، جی کزنز باہر کھیلنے گئے ہیں، وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، آپس میں کزنز مل رہے ہیں، خالہ زاد ہے، ماموں زاد ہے، چچا زاد ہے، وہ باہر پھر رہے ہیں جی، کھیل رہے ہیں. کیوں کھیل رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اگر سمجھدار ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے؟ اور اگر بالغ نہیں بھی ہوئے تو سمجھدار اگر ہو گئے ہیں، تو ابھی سے اگر ان کو ان چیزوں سے نہیں روکیں گے تو بڑے ہو کر کہاں سے روکیں گے وہ آپ سے؟ تو ان چیزوں کی احتیاط آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ غور کریں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. بچپن میں ہم یہ بچے کرتے کرتے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب پانی سر سے تار ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اوہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا. تو بچوں میں بڑی احتیاطیں بہت ضروری ہیں. آج کل کی جیسے میں پیرنٹس سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ آپ جا رہے ہیں بچوں کو لے کے رشتہ داروں کے ہاں گھومنے جا رہے ہیں، کھیلنے جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں وہاں پہ، تو ذرا دیکھیں، احتیاط کریں وہاں پہ. ابھی سے بچوں کے اوپر تھوڑا سا نرم لہجہ ان کو سمجھائیں گے. یہ نہیں کہ سختی کریں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ سختی کریں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، نہیں. آپ ان کو پیار سے ان کو اسلامی احکامات سمجھائیں. اٹس یور رسپانسبلٹی، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ بچوں کو بتائیں کہ بھئی کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ضروری نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی کیسے مل رہا ہے، کیسے نہیں مل رہا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ ان کے گھر کے محرمات میں سے ہے، چاہے وہ گھر کے نامحرمات میں سے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سمجھانا، ہر چیز کی اس قسم کی ایجوکیشن دینا، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ذرا غور کریں ان چیزوں کے اوپر، کہ بچوں کو بتائیں کہ بیٹے کوئی اگر آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو کس طریقے سے رکھ رہا ہے، کیوں رکھ رہا ہے، کیسے رکھ رہا ہے. آپ کو کوئی ٹچ کر رہا ہے، گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ کے بارے میں بچوں کو اویئرنیس دیں. یہ کس قسم کی احتیاط ہونی چاہیے ہمارے لیے. یہ چیزیں ہم پیرنٹس کا فرض بنتا ہے. اٹس اور رسپانسبلٹی ٹو ڈو دیٹ. اٹس اور رسپانسبلٹی ٹو ڈو دیٹ. یہ ہمارا فرض ہے. ابھی سے بچوں کو، بچے حیران ہوتے ہیں ہم لوگ کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، بچوں کے بارے میں ہم لوگ بڑے بہتیات ہوتے ہیں. ان کو ہر قسم کی ایجوکیشن دے دی ہم لوگوں نے، ان کو ایم فل کروا لیا. میں خود یونیورسٹی کے اندر ٹیچنگ کرتا رہا، میں حیران ہوتا تھا کہ BS لیول تک کے بچے، ہم لوگ جو یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اسلامیات، BS لیول تک کے بچے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، پاکی ناپاکی کی احتیاطیں کیا ہیں، ٹھیک ہے جی. کہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں تو ان کو پاک کیسے کرنا ہے، کپڑے ناپاک ہوتے کیسے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. تو کون سمجھائے گا یار؟ کیونکہ گھر کا باہر بڑا سمجھائے گا؟ نہیں سمجھائے گا. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے بچوں کو بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ بیٹے یہ آپ کا جو ایڈلسٹ کا ٹائم تھا یہ تھا، اب آپ کا ایڈلٹ ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے. اس میں آپ کو کیسے، کیونکہ اس کا تعلق آپ بچے کے پاکی ناپاکی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بچے کے نماز روزے کے ساتھ ہے کہ اس کے اوپر نماز کب فرض ہو رہی ہے، اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا پڑھنی ہے. جب تک اس کو پاکی ناپاکی کا نہیں پتا ہوگا، کپڑے پاک کرنے کا نہیں پتا ہوگا، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا. تو یہ جو احتیاطیں ہیں یہ والدین کا فرض بنتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو کہیں پر بھی لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو بتائیں کہ بیٹے باہر نہیں جانا کسی کے ساتھ. اب کل پرسوں ہمارے پڑوسی شہر لودھرا کا واقعہ آ گیا کہ وہ گھر کے اندر سے ہی بچی کو اغوا کر کے لے جایا گیا. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بچی کی حفاظت فرمائے. ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم لوگ بچوں کی اس حوالے سے ایجوکیشن پر زور دیں، بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، پیار سے، محبت سے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں. یہ نہ ہو کہ جب بڑے ہو جائیں بچوں کے پانی سر سے تار ہو جائے، اس کے بعد ہم سختیاں کرتے پھریں، ان کو ڈانٹتے پھریں، پھر وہ بچے ہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ماں باپ ظالم ہیں. اور ظالم ہم خود بن رہے ہیں نا یار، ہم لوگ خود ظالم بن رہے ہیں. چھوٹے بچوں کو اویئرنیس دی نہیں، ان کو سمجھایا نہیں، ان کو اس بارے میں بتایا نہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے.
اچھا کیا ہے برا کیا ہے، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. جب یہ اویئرنیس ہم نے بچوں کو نہیں دی تو پھر ہم بڑے ہو کر کیا زور کر لیں گے، کیا سمجھائیں گے ان کو؟ سختی کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، ظالم بنیں گے اپنے بچوں کے سامنے؟ نہیں. آپ کے بچے جب بڑے ہونا شروع ہو جائیں تو وہ بچے نہیں ہیں. ان کو ٹریٹ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں کہ معاشرے میں آپ نے کیسے سروائیو کرنا ہے، کیسے جینا ہے آپ نے معاشرے کے اندر. تو سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ہاں محرم اور نامحرم اس بات کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. ساتھ ہی محرمات اور نامحرمات میں جو محرم کی 2 اقسام ہیں ان کے بارے میں بھی. اچھا ایک اور چیز جو سمجھانی بہت ضروری تھی وہ یہ تھی کہ کچھ ایسے جن کو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر عارضی محرم کہا جاتا ہے کہ وہ عارضی طور پر محرم ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آگے جا کے اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. ہمارے معاشرے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ عارضی طور پر محرم ہیں. جیسے فار ایگزامپل سالی کے بارے میں بڑی احتیاط ہے. ہمارے ہاں تو ایک جو فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے ایک غلط اویئرنیس جو دی جا رہی ہے کہ سالی آدھی گھر والی. کیسے آدھی گھر والی؟ کس نے سکھایا ہے تم لوگوں کو یہ بات؟ اللہ کے بندے سالی کے بارے میں تو باقی خواتین سے زیادہ احتیاطیں ہیں. سالی کے بارے میں آپ کے لیے زیادہ احتیاط رکھی ہے شریعت مطہرہ نے باقی غیر محرم خواتین کے حوالے سے. ان کے ساتھ بھی ہیں لیکن جو آپ کی سالی ہے اس کے ساتھ زیادہ احتیاط ہے. لیکن آپ نے اس کو آدھی گھر والی بنا دی ہے، اس کے ساتھ فری ہو رہے ہیں، فرینک ہو رہے ہیں اس کے ساتھ. کیوں؟ کس نے اجازت دی ہے آپ کو؟ کون سی شریعت ہے جس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ سالی کے ساتھ فری ہو؟ پھر دیور، بیوی کے لیے دیور بھی اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب نامحرم ہیں. وہ عارضی طور پر نامحرم ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو وہ تو کسی کے ساتھ عدت گزارنے کے بعد شادی کر سکتی. اب اس صورتحال میں یاد رکھیے گا یہ جن کو ہم عارضی نامحرم کہتے ہیں نا، عارضی محرم کہتے ہیں، یہ جن کو ہم عارضی محرم کہتے ہیں نا وہ بھی نامحرم ہے. کیونکہ شریعت میں محرم وہ ہے جو مستقل طور پہ محرم. شریعت مطہرہ کے اندر محرم وہ ہے جو مستقل طور پر محرم ہے، وہ محرم. تو یہ بڑی احتیاط ہے. سالی ہے چاہے دیور ہے کوئی بھی ہے، ان کے ساتھ نامحرموں جیسی احتیاطیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہیں. شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی، کسی بھی قرآن و حدیث میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سالی کو آدھی گھر والی نہیں کہا گیا. یہ جو فلم اسی لیے میں اس بات پہ زور دینے کے لیے آیا کہ ہمارے ہاں جو پیرنٹس جو ایجوکیشن نہیں دے رہے والدین کو، پیرنٹس صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر پا رہے، پیرنٹس بچوں کو اویئرنیس نہیں دے پا رہے کہ بھئی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو پھر بچے ہم سے نہیں سیکھ رہے، بچے سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں، ڈراموں سے سیکھ رہے ہیں، فلموں سے سیکھ رہے ہیں. وہ غلط سیکھ رہے ہیں جو کچھ سیکھ رہے ہیں. اور جب ہمارا سمجھانے کا وقت تھا تب وہ سوشل میڈیا جوائن کر رہے تھے، تب وہ ادھر سے اویئرنیس لے رہے تھے. پھر کیا ہوا کہ جب وہ پانی سر سے تار ہو گیا، جب بچے بگڑنا شروع ہو گئے، بچے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گئے، تب ہم نے سمجھانا ان کو شروع کیا. پھر وہ سختی کرنا شروع کر دی، پھر ہم ظالم بن گئے. تو اس لیے اس بات کی احتیاط بڑی ضروری کہ ہم لوگ کانشیس رہیں اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں. اللہ تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائے، اپنی فیملی کو سیکیور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی فیملی کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. جزاک اللہ.